سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو اس ٹریجک ایونٹ پہ ہم موجود ہیں آپ کے پاس، آپ کے گھر میں 6 لوگوں کی تقریب چل رہی ہے، تو آپ کا کیا تعلق رہا ہے جنا فیملی سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محمد علی جناح صاحب جو تھے وہ میرے نانا کے سگے تایا زاد بھائی تھے، بیٹے تھے تایا زاد ان کے، اور وہ آپس میں میرے نانا اور قائد اعظم جو تھے آپس میں فرسٹ کزن دونوں کا ریلیشن شپ تھا۔ ہمارا تعلق نتھو پونجا فیملی سے، ان کے بھائی 3 بھائی تھے، والجی پونجا، نتھو پونجا اور جینا پونجا، ٹھیک ہے۔ جینا پونجا سے قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، شیرین بائی، یہ لوگ بہن بھائی تھے، اور مریم بائی، یہ 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے ان کے۔ اور جو نتھو پونجا کی فیملی سے میرے نانا اور میری مدر ملکہ سلطانہ اور اسلم جناح کی مدر جو تھی شیرین بائی، یہ 3 بہن بھائی تھے اس میں۔ تو ہمارا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اور جو قائد اعظم کی بڑی بہن تھی مریم بائی، ان کا میں بتا دوں کہ وہ میری پردادی جی۔ تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ددیال کے حوالے سے تو ہمارا خون کا رشتہ ہے، ننیال کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کا رشتہ ہے، اور ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے جب پروف ہوتا ہے نا جب کوئی بات، تبھی وہ اس رشتے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اچھا، جو یوزلی ہم نے جو نیوز پہ دیکھا بھی اور کچھ چیزیں سامنے بھی آئیں ویب سائٹ کے تھرو، لائک ڈفرینٹ لوگوں نے بھی اس بات کو کہا کہ آپ نے جو کلیم کیا ہے بینگ اے جنا فیملی، بینگ اے پارٹ آف جنا فیملی، تو وہ اس کلیم کو ٹرو نہیں سمجھتے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر کہنے والے تو ہر کچھ کہہ سکتے ہیں، اس کا تو کوئی ہم کسی کے منہ کو تو نہیں پکڑ سکتے، مگر دیکھیں قائد اعظم کی، کیونکہ ہم تو فیملی میں سے ہیں نا، اور جب قریبی بالکل جیسے ان کی اولاد یا ان کی اولاد، وہ تو سب پارسی فیملی سے کنورٹ ہو کے وہ لوگ تو وہاں چلے گئے، تو وہ تو ہے نہیں۔ اب رشتہ دار جو آتے ہیں نا، ان کا پھر حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں، اور لیاقت مرچنٹ جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں قائد اعظم کے پراپرٹیز کے، اور وہ میرے فادر کے فرسٹ کزن ہیں، اور ان سے میری بات ہوئی تھی جب مشرف صاحب نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا سب کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا جب قائد اعظم کی اتنی پراپرٹیز ہیں اور اتنا سب کچھ ہے تو ان کے خاندان میں کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کے خاندان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صرف بینگ پولیٹیکل ویو کی وجہ سے۔ تو ہم تو رشتہ دار ہیں جنہوں نے قائد اعظم نے پورا ملک بنا کے دیا، تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں انہی کی کم از کم جو پراپرٹیز ہیں اس میں ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا، وہ تو بیلسٹر ہے نا لیاقت مرچنٹ، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ول میں آپ کا بھی نام ہے، تو کیوں نام ہے پھر؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کیوں نام ہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے فیملی ممبر آف دا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی امیجیٹ فیملی کا پارٹ ہوتے ہوئے، کیا آپ لوگوں کو وہ ویلیوز، وہ پرائیورٹیز، وہ رسپیکٹ، وہ ڈگنیٹی ملی ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، پہلے تو ظاہر بات ہے کوئی اتنا کرتا بھی نہیں تھا، اب جیسے جیسے اسلم جناح کی لوگوں نے جانا پہچانا ان کو اور پھر اس بات کو تسلیم کیا، تو اس کے بعد سے ان کو کافی انہوں نے مطلب ہیلپ بھی کری اور کافی ان کی مدد بھی کرتے رہے ہیں، اور رینجز میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے بہت کیا، ان کے جنازے کو بھی ایسا پروٹوکول دیا جسے کسی منسٹر کو دیتے ہیں۔ دیکھیے کسی کا کیا ہے، ظاہر جنہوں نے کیا ان کو ہم یاد رکھیں گے، اور یہ جب نواز شریف کا دور تھا تو ان کو اسمبلی میں بھی بلایا گیا تھا، اور ان کو کافی ان کو وہاں پر رسپیکٹ ملی تھی، اور انہوں نے مطلب کافی مطلب کرا ہے ان کا کہ ان کے گزر اوقات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی بچی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ریٹارڈڈ ہے، تو ان کے یہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں، اب تو خیر وہ بھی نہیں رہے، اب بہن ہے میری وہ بھی بیمار ہیں، ظاہر بات ہے تو ان کا بھی کرنے والا نہیں ہے،
اور ہماری تو زندگی اسٹرگل میں ہی گزری، اس لیے کہ جیسے ہمیں ہونا چاہیے جس مقام پر، وہ تو ہمیں نہیں ملا، مگر ہم نے بہت جد و جہد کری. جیسے کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ جی بس کام 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 اور کام، تو وہ بلڈ میں آ گئی یہ بات. تو ہم نے بہت اسٹرگل کری، بچوں کو پڑھایا، میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، اور میں خود جاب کرتی تھی. اور مطلب اس طرح نہیں کہ مطلب کوئی ہمیں مورل سپورٹ نہیں تھی. اچھا، اب یہ جو چونکہ آپ کی فیملی میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے اسلم جناح کی ڈیتھ کا، جب سنا آپ نے، جب آپ کو پتہ چلا، تو مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا رسپانسز ملے ہیں؟ کسی پولیٹیشین نے کوئی رسپانس دیا ہے، یا کسی گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ کیا ہے فائنینشلی، مورلی، ایتھیکلی؟ تو کچھ سپورٹ آپ کو ملا؟ کیا رسپانس رہا؟ نو، کسی پولیٹیکل کسی نے بھی آ کے کوئی فائنینشیل کوئی سپورٹ نہیں دی، بلکہ آئے بھی نہیں. ہاں، رینجرز تھے جنہوں نے ہر قدم پہ ساتھ دیا، ان کو ظاہر انہوں نے کیا تو میں ان کا نام ضرور لوں گی، ویسے اور کوئی نہیں آیا. بینگ این امیجیٹ فیملی ممبر آف قائد اعظم، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی عوام کو، لائک پاکستانی عوام کو یا سٹیزنس کو جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، بینگ قائد اعظم کی امیجیٹ فیملی ممبر؟ ظاہر بات ہے، میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ آپ جو ہے، یہ جو ملک ہوتا ہے نا، یہ ہمارا گھر ہے، اور ہماری پہچان ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں دنیا میں جا کے کہ جی ہم پاکستانی ہیں. تو اس پاکستان کی عزت رکھیے، اس کے لیے بہت جد و جہد کیجیے. اور جس طرح قائد اعظم نے اتنی جد و جہد کی کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کری، تو کیونکہ ہم بھی انہی کے خون سے ہیں، تو ہمارے اندر جذبہ ہے اپنے ملک سے محبت کا. تو میں تو سب کو یہ کہوں گی کہ اس پہچان کو اپنی بچائیے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہماری پہچان ہے اور ہماری عزت ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں گی کہ یہ آپ کی جو پکچرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ اسلم جناح ہیں، اور یہ ان کی بیٹی تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی 17 ایئرس کی ایج میں. ٹھیک ہے، یہ میری سسٹر ہیں بڑی، منور سلطانہ، اور یہ ان کی ریٹارڈڈ بیٹی ہے. یہ میری سسٹر کی انگیجمنٹ کی فوٹوز ہیں، جس میں قائد اعظم کی چھوٹی بہن جو تھیں شیرین بائی، وہ آئی تھیں، ان کو انوائٹ کیا تھا، ظاہر رشتہ دار تھیں، اور وہ ہماری نانی کو اپنے ساتھ مہتا پیلیس ہی لے جاتی تھیں، کہ وہ کہتی تھی بھابھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہاں پر، تو آپ میرے ساتھ وہاں رہیں. تو نانی ہماری وہیں رہتی تھیں، تو وہ آئی ہوئی تھی. پھر انہوں نے شادی جب ہوئی تو مہتا پیلیس کی یہ تصویر ہے. یہ میری نانی ہے جینا بائی، اور یہ میری خالہ ہیں شیرین بائی، اور یہ ان کے بیٹے ہیں اکبر علی. ٹھیک ہے، یہ میری سسٹر ہے منور سلطانہ. یہ مہتا پیلیس کی گارڈن کی فوٹو ہے، جو انہوں نے شادی کی جیسے دعوت ہوتی ہے تو اس پہ بلایا تھا. ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ ٹومب آف قائد پہ جاتے ہیں، جب مزار قائد پہ جاتے ہیں، تو کیا آپ کو سیناریوز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیا مسئلے مسائل کا آپ کو سامنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو مجھے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قائد اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں تو گیٹ پہ ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی آپ رکیں، اور آپ کون ہیں، کیا ہیں، مطلب ہر دفعہ ہمیں اپنی شناخت بتانی پڑتی ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ قائد اعظم کی فیملی ہے تو ان کو کیا رسپیکٹ دینی چاہیے. ابھی کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی وزیر آ جاتا ہے، کوئی گورنر آ جاتا ہے، تو سب الرٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے جی سائڈ پہ کھڑے ہوئیے. سائڈ پہ کیوں سائڈ پہ کھڑے ہوئے؟ پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم قائد اعظم کی جس قائد اعظم کے مزار پہ آپ فاتحہ خوانی کرنے آ رہے ہیں، آپ ایک ان کو تو ہم جو زندہ کھڑے ہیں وہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہمیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا. ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم مطلب ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. یہ کہنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. گھنٹوں ہم پہلے تو باہر کھڑے رہتے ہیں، پھر جب گاڑی اندر آ جاتی ہے، اب گاڑی کی پارکنگ یہاں نہیں کریں، اب گاڑی کی پارکنگ وہاں نہیں کریں. مطلب کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم قائد اعظم کے رشتہ دار تو ہیں، پر وہ ہمارے نیشن آف فادر بھی ہیں. ان سے ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے، وہ تو خون کا رشتہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مگر ہر پاکستانی کا ان کے اوپر ان سے محبت کرنے کا، ان کو رسپیکٹ دینے کا سب کا حق ہے. تو ہم تو اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں کہ ہم ان کی جا کر ان کی فاتحہ خوانی کریں. ظاہر اب ہم خاندان میں رہ گئے ہیں تو ہم ہی جائیں گے نا.
مگر ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، جو رسپیکٹ دینا چاہیے وہ نہیں ہوتا. آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، ابھی آپ رک جائیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں، ابھی آپ سائڈ پر ہو جائیں. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر ہیں پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم کسی کو کیا بتائیں کہ ہم کیا ہیں؟ کچھ بتا سکتے ہیں کیا ہم؟ میں بھی آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، بتائیں مجھے، ہم کہاں ہیں پھر؟ ہماری عزت کہاں ہے؟ ہماری رسپیکٹ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے جو مجھے مطمئن کر سکے؟ موجود تھے اسلم جناح کی ڈیتھ کے چہلم پر، ان کے جناح کے اپنے گھر، اور یہاں پر ہم نے بات کی ان کی امیجیٹ فیملی سے، اور ان کا موقف بھی سنا کہ ان کے نظریے سے کس طریقے سے ان کو ویلیو کیا جاتا ہے، اور ان کے پرسپیکٹیو سے کیا کچھ ہونا چاہیے. اور انہوں نے کچھ سوالات بھی ہم سے کیے، اور اس کے جواب کی وہ خود بھی منتظر ہیں. تو کیمرہ مین سلمان توفیق کے ساتھ میں ہوں فروہ جیب راج، مومنٹک نیوز، کراچی.